توجہ نال میری گل سنو. اتوں ایک بندہ کہندا ہے جی میں ضمانت دیتا ہوں زبان کی اور شرمگاہ کی, تو حضور نے اس کو بھی ضمانت دے دی جنت کی. منہ سے بولو. یہاں سے ایک اور کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں, حضور اس کے لیے بھی جنت کے ضامن ہو گئے. اچھا بولو. اتوں ایک بندے کیا میں بھی گارنٹی دینا وا جی اپنی زبان دی بھی اپنی شرمگاہ دی بھی, وہ بھی ضامن حضور ہو گئے جنت دے. اچھا بولو. اتوں چوتھا بولیا ہے وہ بھی ضامن. پنجواں بولیا 1000 بندہ بولا حضور 1000 کے ضامن ہو گئے. 1 کروڑ بندہ بولیا مصطفیٰ 1 کروڑ کے ضامن ہوئے. اور جو بولے گا صرف اس کے لیے ضمانت ہے. سنا, جو بولے گا ضمانت صرف اس کے لیے. مثلا یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے رفائی بھائی, آپ اگر یہ کہو کہ میں بالا, یہ بالا بھائی جو ہمارے ساتھ ہے, اس بالے کے لیے آپ یہ کہہ دو کہ میں اس کی زبان کی گارنٹی دیتا ہوں, گارنٹی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ کیوں گارنٹی صحیح نہیں ہے؟ چونکہ یہ زبان ان کی ہے, آپ کی نہیں. کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ میاں تم اپنی زبان کی گارنٹی دے سکتے ہو, دوسرے کی زبان کی نہیں. اور تم اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے سکتے ہو, دوسرے کی نہیں. تو جس کے جو کنٹرول میں ہو, کچھ سمجھ ہے؟ جس کے جو کنٹرول میں ہو ضمانت اس کی دی جاتی ہے. تمہارے جبڑوں کے درمیان تمہارے کنٹرول میں ہے, اور رب کی جنت مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے. غایت علت سبب, غایت علت سبب, بہرے جہاں ہو تم ہو سب. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ, غایت علت سبب, بہرے جہاں تم ہو سب. تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. تم سے کھلا ہے باب جود, تم سے جہاں کا وجود. آقا تم سے کھلا ہے باب جود, تم سے جہاں کا وجود. تم سے ہے سب کی بقا, تم پہ کروڑوں درود. اچھا بولو. وہ شب معراج راج, وہ شب معراج راج, وہ صفے حشر کا تاج. وہ شب معراج راج, وہ صفے معشر کا تاج. کوئی ایسا بھی ہوا تم پر کروڑوں درود. کوئی ایسا بھی ہوا تم پر
سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے بھئی گل ساری سرکار دی اینا ساریاں اشعار دا مطلب ہے بھئی یا رسول اللہ آپ دے نال دا کوئی نہیں ایسا تو اپنی مرضی دے محبوب بنائے ہوئے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں مطلوب ساڑھے اپنی مرضی دے معشوق مرضی دے محبوب مرضی دے پھڑے ہو رہے ہیں وہ دیوانیوں پوری کائنات ایک پسے سرکار دی نالین دا ذرہ ایک پسے یہ بتاؤ مجھے یہ کائنات کس کے سبب ہے منہ سے بولیے ذرا اے زندہ ہوا سرکار کے گیا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کس کے سبب ہے اب جڑے ساڑھے محبوب مطلوب بنے ہوئے انہوں نے سبب ہے 1.25 لاکھ کم و پیش نبی آئے رسول 313 یا جتنے بھی آئے انہیں سارے زمین تے قدم تریا ہے زمین پاک نہیں ہوئی تے آمنہ دے لال دے قدم نال زمین پاک ہوئی تو بولو پھر حضور دے نال دا کوئی ہے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء آئے اور تیمم کرنے کا کہیں حکم نہیں تھا چونکہ زمین ہی پاک نہیں تھی مٹی میں پاکی کی وہ ریزیں ہی نہیں تھی آمنہ کے لال نے قدم رکھا تو مٹی اتنی ایک پاک ہو گئی کہ پانی نہ ملنے پر تیمم کر لو تو مٹی بھی وہی کام کرنے لگی جو پانی کرتا ہے تو گل مٹی دی نہیں گل ساری سرکار دی ہے مٹی سے پہلے بھی تھی سی شاباش سارا مجھے بولے سارے بولے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور زور دا بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کے لبوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے آپ کتنے خوش نصیب ہو الیکشن پونج ہو گیا میں ووٹوں نے کٹھیاں نہ کرنا ہے وہ تو ہو چکا ہے لیکن اپنے مقدر پر ناز کرو کس مقدر پر کہ لب تمہارے ہیں نام مصطفیٰ کا ایک کبھی سوچنا سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے محبوب تو کوئی میرا بنانا ہی سی تو کسی نہ محبت ساری دنیا کر دی ہے تو تیرا شکر ہے تو میرا محبوب ہی انہوں بنایا ہے جنہوں اپنا محبوب بنایا ہی حق محمد یا محمد 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 تو آپ دیکھیں گل ساری کہہ رہی ہے ہماری کوئی بھی فضیلت ہے اس کے پیچھے کون ہے ساڑھیاں تو مطلب ہماری ہیں اسا خدا دی قسم جڑے سب قبلے کعبے بنائے انہوں دی گل نہیں کان کھول کے سن لو تو آڑے دے پاکستان دا کوڈ ہی 92 تو 92 کا کیا معنی ہے اس میں محمد کا عدد ہے تو تیرے ملک کی ساری کہانی نام محمد کی بدولت ہے وہ بھائی حضور نبی پاک دی غلامی دی وجہ تو تمہاری میری شان ہے پیر مولوی مفتی شیخ الحدیث یہ سیاسی یہ سماجی یہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر جو تھے جو ہیں جو ہوں گے آئندہ قیامت تک آنے والے یہ سب سرکار دو عالم کا صدقہ بچے ہوئے ہیں میں پیر مولوی مفتی بھی کہہ رہا ہوں میں بھی حضور نے صدقے بچے ہوئے ہیں ہم منہ نہیں دکھانے کے لائق اپنے اعمال کے سبب تنہائی میں جو ہمارے اعمال ہیں اگر وہ کھل جائے تو دنیا ہم سے ہاتھ نہ ملائے یہ واحد آمنہ کے لال کی شفاعت کی چادر ہے چہرہ میرا بھی چمک رہا ہے تیرا بھی چمک رہا ہے
سب بات سرکار کی، صدقہ سرکار کا، رب کعبہ کی قسم اے جدوں فوت ہوانگے، اسی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العبد اذا توفی، جدوں بندہ فوت ہو جاسی اور جب تم اس کو رکھ دو گے قبر میں، جب فوت ہو جائے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جائے وتولى عنہ اصحابہ، اور سنگیوں نے مڑ کے پیچھے آ جان اور ساریاں دی آون گے، کیوں جی تسی فوت ہو گے تو سنگی نال جان گے؟ اے جڑے پیر سے صوفی صاحبان بیٹھے ہو کوئی نال جائے گا؟ کوئی مرید، کوئی خلیفہ، کوئی پیر؟ بولو اچھا، گنگے نہ بولو، کوئی جائے گا؟ ماں نال جائے گی؟ پیو، برا، پتر؟ وہ تو فٹوٹ جائیداداں ونڈ دین سارے دنیا تو جان دو با، جہاں سارے واپس آئیں گے اور تو تنہا ہوگا، یہ سارے آ جائیں گے، مصطفیٰ آ جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، کون سی حدیث شریف ہے بولو؟ یہ سارے لوٹ کر واپس اور مصطفیٰ تیری قبر میں، اونچا بولو مصطفیٰ آپ کی قبر میں، دسو میں رسول کے نام کا وفادار ہے؟ اور پھر جو آگے تمہارا کام ہونے والا ہے وہ بھی سنو۔ فرمایا جنہوں انہوں رکھ کے واپس آن گے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ اپنے واپس جانے والوں کے قدموں کی ایسی آواز سنے گا قبر میں، قبر میں وہ سنے گا کون؟ اور یا فوت شدہ ہے قبر میں جنہوں رکھے ہے وہ سنے گا باہر چپلاں دی آواز، پاویں وہ کوئی نہیں ہے سنے گا، اور اگر کوئی بھی سن لے گا پھر آمنہ کا لال کتنی سنتا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سنے گا، اور سننے کے بعد حضور نبی پاک فرماتے ہیں فَآتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے آ جائیں گے، فرشتے آئیں گے فَيُقِّدَانِ ہی، اور وہ اس کو بٹھا دیں گے۔ اب یہ سارے جتنے بھی سنگیوں سنو، تم کسی جماعت کے بھی ہو، ہمارے تو میں تو بھی اسلام آباد سے صبح آیا ہوں دن کو، وہاں سے نکلا ہوں 4 بجے آیا، راہ وچ کوئی جناب سے ہنگامے ہو رہے ہیں سڑک پہ، کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، ہم سر پکڑ کے حیران تھے اس قوم کو کیا ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آپس میں دستوں میرے ایمان ہے، کاش کہ ہم حضور علیہ السلام کا دامن تھامے ہوئے ہوتے، کس کا دامن تھامے ہوئے ہوتے، اور ہماری وفاؤں کا مرکز آمنہ کا لال ہوتا۔ دسو قبلہ علت العلل کون ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی نہیں ہے کوئی سوائے آمنہ کے لال کے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں الیکشن تو ہو چکے ہیں، اور الیکشن نہ بھی ہوتے تو میں ووٹیں کبھی نہیں مانگتا، میرا طریقہ ہی صرف آپ کا ہاتھ ہو دامن مصطفیٰ کا ہوگا، اس سے آگے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو پکڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں اس پوری دھرتی پر اس آسمان کے نیچے آمنہ کے لال جیسا وفادار نہ تھا نہ ہے۔ اور لوگ سے بولو حضور ہی سے وفا کی امید رکھو، اور پھر جب قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے آئیں گے اور صورت کس کی دکھائیں گے؟ نہ میری، نہ کسی پیر کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی سماجی کی، نہ سیاسی کی، نہ حضرت کی، نہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی، صورت واحدہ، ایک صورت دوجی بھی نہیں، ایک صورت دکھائی جائے گی، زلف واللیل، جبی والفجر، تو قبلہ ہونٹ شفاتین، تو چپٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، وہ صورت دکھائی جائے گی، کوئی نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ آج پاکستان کے کر کے آئے، اللہ کی قسم چاہ کے بیانا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم نے میرے جلسے میں بیٹھ کر میری تقریر سنی تھی، وہ ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہمارا تذکرہ قبر میں ہو؟ اسی کا تذکرہ ہوگا جو محبوب مطلق ہے، بالکل کوئی دوسری
گل ہی نہیں ہوئے گی. بات یہ ہوگی ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. بس صرف اتنا بتا دے اس ہستی جس کا نام نامی محمد ہے ان کے لیے تیرے خیالات کیا تھے. ہن بولو گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری. ہمارے یہ ہوش ہمیں آنا چاہیے اور ہمیں حضور سے وفا حضور سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ جو کرم ہم پر ہے اور جو کرم ہوگا اس کا سبب صرف امنا کا لال ہے. ہون بھی دعا کرو اللہ ساڑھے ملک تے رحم فرما چنگے حکمران دے وے جڑے دے وے حکمران انہوں نے دلوں میں حیات تے شرم تے عشق رسول پیدا فرما. عوام پر بھی رحمت ہو ان پر دعائیں مانگو مگر یاد رکھنا جدوں بھی بیڑی بندے لگے گی آمنہ دے لال دے صدقے. جب بھی بیڑا پار ہوگا تو سبب آمنہ کا لال ہوگا. پہلے بھی انجیو ہے سبحان اللہ. بھائی جس ماحول میں سرکار تشریف لائے وہ ماحول کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ بچیاں زندہ درگور کر دیا زندہ با کیا دور تھا جاہلیت کا زندہ درگور بچیاں ہوتی تھی ہوتی تھی. 17 پشتوں نے دشمنیاں چل دیا رہنیاں سے نسل در نسل. ننگے لوگ کعبے کے گرد طواف کرتے تھے ننگے. ساری بے حیائی کو تبدیل کس نے آ کر حیا سے کیا؟ وہ ایک زبان نال بولو چڑے دے پتر بن کے ہوئے. ساری بے حیائی کو حیا سے تبدیل کس نے کیا؟ ننگوں پر کپڑا کس نے ڈالا؟ بیٹیوں کی عزت کو آسمان تک کون لے آیا؟ ماؤں کے قدموں میں جنت کس نے بتائی؟ او جو بے راہ روی کا شکار تھے واصل خدا کس نے کیا؟ پھر بولو گل ساری. علت العلل کون ہے؟ اصل الاصول کون ہے؟ رب کا نائب اعظم کون ہے؟ رب کا خلیفہ مطلق کون ہے؟ رحمت للعالمین کون ہے؟ شفیع المذنبین کون ہے؟ خاتم المرسلین کون ہے؟ او دیوانیاں قبر میں کس کی صورت پر جان چھوٹے گی؟ پل صراط پر کون پار کرے گا؟ تو تپتے ہوئے میدان معاشر میں کوثر کا جام کون پلائے گا؟ تیری نیکیاں اگر کم ہو جائیں تو میزان پر نیکیاں کون بڑھائے گا؟ رب جب تجھ سے روٹا ہوگا تو سجدہ کر کے کون منائے گا؟ جنت کا دروازہ جب بند ہوگا تو دستک دے کر کون کھلوائے گا؟ اعمال تو دوزخ والے ہوں گے پر رب کو راضی کروا کے جنتی کون کروائے گا؟ پار دیا نا پار دیا گل ساری سرکار دیے سرکار دیے سرکار دیے جانا اچھا بولو اور اچھا بولو یار. تو حضور سے وفا کرو اور محبت رکھو حضور سے عشق رکھو. زور لاؤ زیادہ حضور دے نہ دے. سبحان اللہ. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے پر بھائی جو حضور کے نام پر تو پڑھو اور ایسوں کے نام پر بولتا ہے جیسوں کو استنجے کی بھی خبر نہیں ہے. کیا بات. اینج قلم بن دیتا اس پٹھانا دے منڈے بریلوی قلم بن چھڑیا اس کڑاکے کر دینے. اس نے کہا اے میرے آقا و مولا عجب ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے آقا کسی اور کو بولا جائے. کہا حیرت ہے اس دل پر جو تیرے ہوتے ہوئے کہیں آقا دیکھتا ہے. آقا تو رب نے بنایا ہی تجھے ہے. سمجھ آؤں دی بھی یہ گل دی کہ کوئی نہیں.
تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میں کلام دا آغاز یہ تو شروع کیتا ہے سرکار سب کچھ سرکار نے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پر کروڑوں طیبہ کے شمس الدعا تم پر کروڑوں شافع روز جزا شافع روز جزا تم پر کروڑوں اور دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا تم پر کروڑوں درود حیرت کی بات ہے اگر اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے پر وہ بخاری کی حدیث میں پوری کروں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ دکھائی جائے گی میری صورت اور کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد تو فرمایا فاما المؤمن جو تو ہوگا مومن وہ تو ایک دم پکار اٹھے گا ان کے لیے مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے یہ تو وہی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے آئے ہیں وہی ہے نعرے بھی انہی کے لگاتے تھے نام بھی انہی کا لیتے تھے درود و سلام انہی پر پڑھتے تھے انہیں شافع دافع نافع رافع سمجھتے تھے انہی کو رحمت للعالمین جانتے تھے یہی خاتم النبیین ہیں وہ ان کی زیارت کے لیے تو جان دے کر آئے ہیں پر یہ وہ کہے گا جو مومن ہو کون اونچا بولو جو کون ہو وہ یہ کہے گا جس کے دل میں ایمان ہو وہ کہے گا اور پھر حضور فرماتے ہیں بس اس کے کہنے کی دیر ہوگی کہ فرشتے فوراً کہیں گے فوراً اسے انظر الی مقعدک من النار دیکھ ادھر جہنم کی طرف تو وہ قبر میں دیکھے گا جہنم کا ایک حصہ اس پر کھول دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے یہ تھا تیرا ٹھکانہ یہ تھا یہ منہ چو بولو گے یہ تھا اور ہے میں فرق ہے تھا اور ہے میں یہ بولتے سمجھنا تھا اور ہے میں فرق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ڈر کہ عیسیوں کی سزا ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا ہے نہیں ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ اب ملائکہ کیا کہیں گے بخاری شریف میں پھر غور کریں ملائکہ کیا کہیں گے وہ کہیں انظر الی مقعدک من النار اب یہ ملائکہ کہیں گے اور مزیدار بات آپ کو بتلاؤں یہ خشک مولویوں نے ہمیں حضور سے دور کیا ہوا ہے الجھا دیا ہمیں نور میں بشر میں غیب میں حاضر میں ناظر میں ہیں کہ نہیں کہ مانگیں کہ نہیں دیتی ہیں تو کیا دیتی ہیں تو کیا نہیں دے سکتے کب سنتے ہیں کب نہیں سن سکتے قبر میں نہیں سن سکتے بعد میں سنتے تھے پہلے سنتے تھے سن سکیں گے اتنی لچر گفتگو کر کے ہمارے عقائد کا جنازہ نکال کے رکھ دیا کاش کہ ہم سے ہوا کی طرح حضور پر دل و جان قربان کر ایک کی سنو کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرے کی سنو کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہاں پر آنکھ نکلتی ہے تو درے مصطفیٰ ابر نہیں بستا تو درے مصطفیٰ ہڈیاں ٹوٹتی ہے تو درے مصطفیٰ بیٹے لینے ہیں تو درے مصطفیٰ جو رب روٹھے کو منانا ہے تو درے مصطفیٰ اور وہاں صرف اس لیے یہ سب کچھ تھا کہ وہاں مولوی نہیں تھا صحابہ تھے وہاں اپنی اپنی پیش کرنے والے فلسفے نہیں تھے ہر بات پر درے مصطفیٰ اور حیرت کی بات ہے کبھی مصطفیٰ نے بھی نہیں کہا سبحان اللہ کہ جا حضور نے بھی نہیں فرمایا جا میں ہوں کیا بلکہ حضور نے فرمایا آ کیا فرمایا اوہ اعلیٰ حضرت میں آپ پر قربان اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ کر کے
تمہارے گناہ کر کے تمہارے گناہ. یا رسول اللہ آپ کی باتیں نہ مان کر آپ کے فرامین کا انکار کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. وہ جو آپ کو یاد ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں ایک صحابی نے روزہ توڑ دیا. کس کس کو یاد ہے؟ آپ کھڑا کریں یا دوسری. چلو زیادہ کو اگر نہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ماہ رمضان المبارک روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو. ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے اور ان سے بس ایک بات ہو گئی. وہ ان کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور ان کی زوجہ کا بھی ٹوٹ گیا. ففہم سمجھدار ہو سمجھو. روزے کی حالت میں تھے پھر وہ شادی شدہ تھے ان کا اور ان کی زوجہ کا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اب یہ بھول کر نہیں ہوا خیال رہے بھول کر نہیں ہوا. احمد رضا بریلوی کی کیا ہے خطا جو آپ نے کہا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور پھر تم کہے دامن میں آ. وہ ایسا کون ہے دسو میں خدا دی قسم ہے. تساں کسی بھی جماعت ہو نا سیاسی بھی جے کہتے تواڈے کول کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً بیان جاری کرن گے. ساڈا بندہ نہیں ہے چک کے لائے گا. ساڈا بندہ لے کے پھڑ گئے نو اور آمنہ کے لال نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ساڈا بندہ نہیں. حضور تو فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. کیسا لیتے ہو حساب کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے. اندازہ فرماؤ. روزہ گیا تو وہ حضور کی برگاہ میں جائے نا حضور کی برگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ میرا گیا. حضور نے فرمایا پھر 60 روزے رکھنے پڑے. انہوں نے عرض کی تھی حضور 60 تھے بہت ہوتے ہیں یہ ایک رکھنا اوکھا جاؤ ایسی. پھر حضور نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیو. انہیں کہا حضور یہ بھی ترکڑا ہے کام میرے. اچھا چلو پھر غلام آزاد کر دو. اے بھی نہیں ہو سکتا میرے آقا. حضور نے فرمایا بہ جا بہن بھی نہیں ہوتا. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پر یا رسول اللہ تواڈے اسی فرمان توڑا پھر تواڈے کولی آن کے آگا بھائی فرمان تواڈا ٹوٹ گیا تو پھر تسی پھر بھی آگو آ دامن نہ لا جا آ جا. ٹوٹ گیا تو کیا ہوا ہم جو جوڑنے والے بیٹھے ہیں. اور دسو یہ حضور نے نال نہ کوئی ہے وہ بیٹھ گیا صحیح صحابی رسول. اور پھر وہ بندہ آیا جناب تو عورت تھی یا کوئی مرد تھا کھجوراں دا طباخ لے کے آیا. حضور یہ منت مانی تھی فلانا کام ہو جائے تواڈی برگاہ کھجوراں پیش کرساں صدقے دیاں نے غریباں وچ ونڈا دیو. اسی کو بولا اٹھ اعلیٰ حضرت بریلوی پر میری ماں باپ قربان. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں
گل بھی سمجھ رہی ہے کوئی نہیں؟ کوئی اے نیکیاں کرنے والے ہو، یہ مکہ نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، یہاں گناہگاروں کو سینے سے لگا کر بخشوایا جاتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ گناہگاراں نو سینے نال لایا جاتا ہے، اپنا بنایا جاتا ہے، رب کولوں بخشوایا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر انہی کے سروں پر عزت کا تاج سجایا جاتا ہے۔ یہ طیبہ ہے، زاہدو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلا نہیں، ہمیں الجھا دیا انہوں نے، خشک ملانیاں جنہوں نے عشق دی ہوا نہیں لگی، انہوں نے بحثیں کون سی شروع کر دی، یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، یہ دے سکتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، فلان ہے فلان، یعنی انہوں نے ایک عالی ایسا پیش کر دیا گلوں نال کہ سانے لگن لگا سیدھے سادے بندے نو کہ اللہ کہیں اور ہے اور حضور کہیں اور اگر حضور سے مانگ لیا تو پھر شرک ہو جائے گا بہت بڑا، اور پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ نے جب بھی مانگا مصطفیٰ سے مانگا، اور مصطفیٰ نے خدا ہی سے لے کر صحابہ کو عطا فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، انہوں نے منگیا ہی حضور کو، لوگ حضور تو سب اللہ نال گل کرو، حضور اللہ نال کون گل کرے تو سب گل کرو۔ آنکھ ہماری نکل گئی ہے حضور تو ذرے مصطفیٰ پر آ گئی، اے پنڈلی ٹوٹ گئی حضرت دی، بخاری شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عتیق کی، امامہ کھول کے وچ بن کے اڈی ٹوٹی ہوئی لت دی، اڈی بن کے فرمان فَأَصَبْتُهَا بِإِمَامَةٍ، میں نے پگڑی میں اپنی ٹانگ باندھی، حَتَّى انْتَهِيتُ إِلَىٰ رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے آڑ گیاز کی حضور تواڈے دشمن دی گردن تے میں کٹ دیتی، لیکن اتھوں میں نکل دیا ڈگ گیا تو میری لات ٹوٹ گئی۔ مسکرا کر فرمایا دکھاؤ کون سی ٹانگ، ہم کو دکھاؤ ٹانگ کون سی ہے، وہ ست نہیں چلاتا، میں ایج ٹانگ اگے کی تھی فَمَسَا خَاہا، بس اپنا ہاتھ پھیرے، اتنی گا بس اپنا ہاتھ ہے، اور یہ بخاری ہے، بخاری اپنا ہاتھ میرا جو ہے میں اٹھ کے نا اینج کرا وَأَنَّا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، میں ڈھونڈتا ہی رہا درد ہے کہاں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں یہ الجھا دیا گیا، کبھی حضور کے علم پر الجھا، کبھی حضور کی عطا، حالانکہ علم اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کب فوت ہوں گے مقربین، انہیں یہ بھی خبر ہوتی ہے، اور وہ بھی حضور کے نالین سیدھی کرنے والے، لیکن ہمیں الجھایا گیا، ہمیں الجھایا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ، اونچا بولو، ان کے بیٹے کا نام ہے جابر، کون سمجھ آ جیسی دونوں، جابر بن عبداللہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جابر فرماتے ہیں لما حضر احد، سویرے سی احد دا میدان سجنا، غزوہ احد تھا صبح، دعانی ابھی من اللیل، رات کو میرے باپ نے مجھ کو بلایا، میں اپنے ابے دے کول ٹر گیا، میرے باپ نے مجھے فرمایا پتر ما ارانی الا مقتولا فی اول من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی دین فقد واستوصی باخوات خیرہ۔ میرے باپ نے مجھے کہا پتر صبح احد کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوگی نا کفار اور مشرکین کے ساتھ، تو حضور کے اصحاب میں سے شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے تیرا باپ شہید ہوگا۔ یہ سارے ہم سمجھ آؤں بھی ہم ابھی تک اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ سائنوں خبر ہے یا نہیں، تو وہ عبداللہ کے کہہ رہے ہیں، عبداللہ کیا فرما رہے ہیں، پتر نو پہ سویرے جڑے حضور دے سنگی شہید ہونگے انہاں جو پہلا میں شہادت دی خبر بھی دے رہے تے اپنا ویلا بھی دے سکتے، ساریاں بچوں پہلا میں جڑا شہید ہوا گا
تو میرے ہوتے قرض ہے پترا قرض دے دوی تو اپنی پہنانا سلوک چنگا کری تو قال جابرو فَأَصْبَحْنَا فَقَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ فرماتے ہیں جب صبح جنگ شروع ہوئی تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں میں پہلا شہید ہونے والا میرا باپ عبداللہ تھا. بھولا تے رکھ کے مائک میں ہاتھ جوڑ کے در پوچھنا اور میرے کو پوچھو نہیں عبداللہ کیا کرتے سن پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نالین اتارتے تھے نا تو یہ عبداللہ لے کر نالین ایک ادھر پانا دے سن ایک ادھر پانا تو چیڑا چڑا رسول پاک کی نالین آستینوں میں رکھے. اس کے سینے کے علم کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. ہم الجھ گئے ہمیں الجھایا گیا. یہ جو میں قبر شریف والی بات سنا رہا ہوں بتاؤ کس کو خبر ہے کہ قبر میں کیا باتیں ہوں گی. سرکار کو یہ سرکار نے بتایا ہے نا. منہ سے بولو کس نے بتایا؟ سرکار نے. یہ حضور نے فرمایا ہے یہ ہوئے گا اینج ہوئے گا. پھر انہوں جدوں میری پہچان کر لے گا بندہ جدوں میری پہچان کر لے گا پھر اس سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار. اے جڑی دوزخ وچ تیری ٹھکانا ہے اینو تک. یہ کیا مطلب یارو پہچان تو نہیں حضور دی کر لیں ہوں کیوں دوزخ وچ مقام دکھایا جا رہا ہے. اور یہ بھی پہچان کر لینے کے بعد کہ دیکھ ادھر دوزخ میں یہ ہے تیرا مقام تھا. یہ تیرا مقام تھا. اونچا بولے یہ تیرا مقام تھا. پہچاننے والے سے کہا جائے گا حضور کو پہچاننے والے سے کہ یہ تیرا مقام تھا. قد ابدلک اللہ بہ من الجنہ. اب ادھر دیکھ وہ دوسری طرف دیکھے گا جنت کا باغ نظر آئے گا. جنت کا باغ نظر آئے گا. وہ کہے گا یہ کیا ہے. وہ کہیں گے یہ تیرا مقام ہے. ایک باری بولنا پڑے گا تھا وہ مقام یہ سارے بولو وہ یہ مقام وہ دوزخ والا تھا. مولانا حسن رضا کی بات ایک سنا شیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعمال کا بدلہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے سرکار نے لیکن مجھے جانے نہ دیا. اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا. ایک باری اینج گونج پیدا ہو جائے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. اور ایک اور مقام پر بھی حسن رضا بریلوی اسی لیے فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت اچھا بولو تیری ہے جنت تیری. تو وہ فرشتے کہیں گے اب یہ اور حضور فرماتے ہیں فَشْرَعْتُمَا جمیعہ. اس بندے کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی دکھائی جائیں گی وہ دیکھے گا دونوں چیزوں کو اکٹھا دوزخ کو بھی اور اکٹھا
یراہما ان کو دکھایا جائے گا یا یراہما وہ دیکھے گا ان دونوں کو جمیعا اکٹھا. تو اکٹھا دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ بھی دیکھ اور جنت بھی دیکھ اور دوزخ تیرا ٹھکانہ تھا اور جنت تیرا ٹھکانہ ہے. اور جو جملے مجھے کہیں گے بخاری میں اگر میں ہوں تو تلوار لے کر تیز دھار والی ہماری گردن کاٹ دو اور اگر یہ بخاری میں ہے پھر مانو گل ساری گل ساری گل ساری. اور وہ جو جملے کہیں گے وہ جملے یہ ہیں وہ کہیں گے اللہ بی من الجنہ ٹھکانہ دوزخ تھا پر یہ صورت کو جو تو نے پہچان لیا ہے اللہ نے ابھی 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 رب نے ابھی ابھی اس صورت کے پہچاننے کے بدلے میں دوزخ والے تیرے ٹھکانے کو جنت سے تبدیل کر دیا ہے. اور نعرے بھی کدے مارنے چاہیے باقیاں دے مارنے لوگ اصل تو جڑا منع کرنا ہے لیکن اتنی گل یاد رکھے کو نہیں جی فائدہ ہونا فائدہ سائیاں دا نال ہے بے شک سٹیاں قسمتاں تے سٹیاں تقدیراں اے حضور دے نام علی جا سبحان اللہ. اعلیٰ مفرد میں لکھا ہے وہ آخری حدیث شریف سناؤ لکھا ہوا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ حضرت کی ٹانگ سو گئے سو گئے. حضرت عبداللہ عمر پاک کے بیٹے کی لگ سے ہے اور کسی سے ہے کہ مسجد نبوی فقال لہو راجل نے ایک بندے نے ان سے کہا انہوں نے کہا یارا میرے لگ سے ہے کہ اٹھن نہیں پہ آتا. جس بندے نے کیا ہے انہیں کیا اس پر حب الناس نہیں میں تجھے طریقہ بتلاتا ہوں اس ہوئی ہوئی ٹانگ کو جگانے کا. اس بندے نو یاد کر پوری مخلوق وچوں جے دے نال تو ضرور ہر ایک تو بد کے محبت کرتا ہے. تو جیسے ہی روس کرنے گا تیری یہ ٹانگ اڑ جائے گی. انہوں نے کہا یا محمد یہ امام بخاری نے الادب میں نقل کی ہے روایت کہا یا محمد اور پٹھانا دے منڈے دے کہ قصور ہے جی لکھ گیا کہ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی. سارے لڑ کے پڑھو نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی بولو نہ سارے نہ کیوں کر کہوں یا اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار معلا علی ہے. غلامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی ہے. تیرے چاروں ہمدم یک جاں ہے یک دل عتیق و عمر اور غنیوں علی ہے. تمنا ہے فرمائے وہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے.
سے आज़म दस्ते वादा करो हजूर नाल वफा करांगे हजूर दियां गल्लां भी मन्नांगे इंशाअल्लाह मनोगे इंशाअल्लाह और गल्लां मनने विच अजकल ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपस में लड़ो मड़ो नहीं ये मेहरबानी करो हजूर ने फरमाया दोवां चीज़ां दी ज़मानत दियो तो मैं तुहानू जन्नत दी ज़मानत दियां अन साद बिन साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यज़मनु मा बैन रिजलैहि व मा बैन लिह्यैहि मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि जो बंदा दो चीज़ों की मुझे गारंटी दे दे उन दो चीज़ों की जो जबड़ों के दरमियान है और जो दोनों टांगों के दरमियान है टांगों के दरमियान शर्मगाह है जबड़ों के दरमियान जुबान है हजूर ने फरमाया कि ना दो चीज़ों की जेड़ा मैनू जमानत दे अज़मानु लहुल जन्ना मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ मैं उसे जन्नत की अरे दो जबड़ों के दरमियान जुबान है और टांगों के दरमियान शर्मगाह है इन दोनों की जो जमानत दे अच्छा कान खोल के सुनना मैं एक बात करने लगा 1 लाख बारी तुसां ये हदीस शरीफ सुनी हुई मैं जिहड़ी गल करने लगा ना मैं इसलाह करदियां भी तुहानू इश्क रसूल दा टीका ला जाऊंगा हां ये गल्लां सारे करदे ने बच्चों हदीसां सारे ही सुनांदे ने पर तो मेरा अंदाज अपना है मैं इसमें भी आपको एक इश्क रसूल की बात सुनाने लगा हजूर ने फरमाया जो बंदा जमानत दे उसकी जो दो जबड़ों के और जो दो टांगों के यानी शर्मगाह और तो मैं उसको किसकी जमानत देता हूँ चलो मेरे तक सारे तक ऐसे इतने बंदे बैठे हो और मजबूत है ना फट्टा तवज्जो नाल मेरी गल सुनो इत्थों एक बंदा कहता है जी मैं जमानत देता हूँ जुबान की और शर्मगाह की तो हजूर ने उसको भी जमानत दे दी जन्नत की मुंह से बोलो यहाँ से एक और कहता है मैं जमानत देता हूँ हजूर उसके लिए भी जन्नत के जामन हो गए उच्चा बोलो इत्थों एक बंदे क्या मैं भी गारंटी देना वा जी अपनी जुबान की भी अपनी शर्मगाह की भी ओदे भी जामन हजूर हो गए जन्नत दे उच्चा बोलो इत्थों चौथा बोलिया ओदे भी जामन पंजा बोलिया 1000 बंदा बोला हजूर 1000 के जामन हो गए 1 करोड़ बंदा बोलिया मुस्तफा 1 करोड़ के जामिन हुए और जो बोलेगा सिर्फ उसके लिए जमानत है सुना जो बोलेगा जमानत सिर्फ उसके लिए मसलन ये भाई जो बैठे हुए रिफाई भाई आप अगर ये कहो कि मैं ये बाला भाई जो हमारे साथ है इस बाले के लिए आप ये कह दो कि मैं इसकी जबान की गारंटी देता हूं गारंटी नहीं है समझ में आई क्यों गारंटी सही नहीं है क्योंकि ये जुबान इनकी है आपकी नहीं कुछ समझ भी आई है कि कोई नहीं मियां तुम अपनी जुबान की गारंटी दे सकते हो दूसरे की जुबान की नहीं और तुम अपनी शर्मगाह की गारंटी दे सकते हो दूसरे की नहीं तो जिसके जो कंट्रोल में हो कुछ समझ है जिसके जो कंट्रोल में हो जमानत उसकी दी जाती है तुम्हारे जबड़ों के दरमियान तुम्हारे कंट्रोल में है और रब की जन्नत मुस्तफा के कंट्रोल तो समझ में आई है करो वादा हजूर नाल वफा करांगे अपनी जुबानों से किसी को तकलीफ अपनी शर्मगाहों को भी कंट्रोल में रखोगे अपनी जुबानों को भी कंट्रोल में रखोगे जाते जाते आखिरी एक हदीस शरीफ सुना दूं हजूर नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन नेकी ये है कि तू अपनी माँ बाप के साथ नेकी करे केड़े केड़े जवान है जो इस हजूर के फरमान पे अमल करेगा पक्की गल है करोगे अमल हजूर ने फरमाया बेहतरीन नेकी ये है अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन नेकी नमाज के बाद किसके बाद वक्त पर नमाज अदा करने के बाद हजूर ने फरमाया अल्लाह को महबूब तरीन अमल ये है कि तू अपनी माँ और अपने बाप के साथ अच्छाई कर ऐ हजूर की शाने सुनने वालों करो हाथ बुलंद करो करो वादा कि हम अपने माँ बाप के साथ नेकी करेंगे पक्की गल है हजरत जी
اپنی بچوں کو بھی سکھائیں کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں، جیڑا اس نے سلوک کرے گا وہ نزدیک رسول اللہ دے ہو جائے گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اگر مجھ سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دوران تقریر خطاب کرتے ہوئے کبھی ایسے جملہ منہ سے نکل جاتا ہے میرے بچوں جو اللہ رب العالمین یا حضور پاک یا صحابہ پاک یا اہل بیت پاک یا اور یا قاملین کی ذوات مقدسات کے متعلق بارے میں ان کی شانوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ایسا ہوا تو میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ ماں فضل مصطفیٰ بارک اللہ